مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. زندگی کی جو گاڑی ہے نا وہ مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے. ہاں بیماریاں بھی آئیں گی، قرضہ بھی آ جائے گا. اور یہ بات ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو قرآن نے اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے. ہمارا ایک اور پرابلم ہے نا، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھے تو سمجھتے نہیں ہیں. ورنہ قرآن پاک نے تو واضح اعلان کیا گیا ہے. کیا فرمایا قرآن نے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. کن کن چیزوں سے وہ لسٹ بھی دے دی. من الخوف والجوع، خوف، تمہیں خوف آئے گا، دشمنیاں ہو جاتی ہیں نا، بعض اوقات ڈر لگ رہا ہوتا ہے، خوف بھی آئے گا. جوع، بھوک آئے گی، تنگی ہو جائے گی. آج کل کئی لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے، پورا نہیں ہو رہا، کھانا پراپر نہیں مل رہا. یہ آزمائش قرآن نے پہلے بتایا آئے گی. پھر فرمایا کہ تمہارے مال کم ہوں گے، تمہارے جسموں میں پرابلم آئے گی، بیماریاں آئیں گی، تمہارے پھل خراب ہو جائیں گے. اگر ان چیزوں سے جو نکل گیا، جو صبر کرے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب مصیبت پہ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہ ہے صبر والوں کا کام. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسین کی شہادت کی خبر سب کو معلوم تھی، اگر کسی نے اس سے ڈینائی نہیں کیا، امتحان کے لیے تیار ہوئے. آج ہم پر چھوٹا سا امتحان آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، سر میں درد پورے علاقے کو پتا ہے، پیٹ میں درد پورے محلے کو پتا ہے، تھوڑا سا نقصان ہو گیا پوری مارکیٹ کو پتا ہے، سب کو بتانا ہے. اچھا ایک تو بتانا نہیں ہے، بعض اوقات تو انداز بھی بڑا عجیب و غریب، کمپلین والا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میری مشکلیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، میرا قصور کیا ہے مجھے پتا نہیں. ارے سراپا قصور ہو کر اب کہتے ہیں کہ قصور پتا نہیں. صبر کدھر گیا؟ کیا معاذ اللہ کربلا والوں کا کوئی قصور تھا؟ ارے اللہ والے آزمائے جاتے ہیں، ہمیں تو تیار ہو جانا چاہیے کہ ریڈی ہو جاؤ، امتحان آ گیا ہے اور اب مجھے فیل نہیں ہونا ہے، مجھے پاس ہونا ہے. اچھا باتیں تو ہم سارے ہی کرتے ہیں صبر کی، کچھ لوگ ہوتے ہیں پورے علاقے کو، پورے شہر کو بتا دیا اور اب کہتے ہیں بس بھائی کیا کروں، اب تو صبر ہی کر رہا ہوں. اب آپ صبر نہیں کر رہے، آپ نے بے صبری کر دی، آپ کا ثواب چلا گیا جناب. مزہ یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے. صبر جمیل کی تعریف بھی یہی ہے کہ بندہ مصیبت میں ہو اور سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو کتنا بڑا دکھ ہے، نہ چہرے سے پتہ چلے نہ انداز سے پتہ چلے. تو انداز یہ ہو، کسی کو کیوں بتائیں. یہ پہلا میسج جو ہے ہمیں یہ لے کر جانا ہے. نیت کریں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی رحمت صبر والوں کے ساتھ. صبر کرو نا، پھر دیکھو کیسے رحمت الہی ملے گی آپ. اچھا اب چلتے ہیں ایک اور پیغام کی طرف. ویسے تو بہت سارے کربلا کے میدان سے، اس پورے واقعے سے قدم قدم پر ہمارے لیے پیغام. جب یہ مارکا ہونے لگا تھا، امام حسین کربلا کے قریب پہنچ گئے، تو سب سے پہلے جنہوں نے انٹرسپٹ کیا، جنہوں نے روکا، وہ تھے حضرت حر. 1000 گھڑ سواروں کو لے کر آئے اور آپ کو روکا. تو امام حسین نے کہا کہ ہمیں کیوں روک رہے ہو، ہمیں کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ ہم تو کوفہ والوں کا لیٹر دیکھ کر ان کی ریکویسٹ پر آئے ہیں، ہمیں تو بہت سارے خط لکھے گئے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت نہیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، ہم لڑنے تو آئے نہیں. مگر حر کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ابن زیاد کی طرف سے یہ آرڈر ملا ہے کہ آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو گرفتار کرنا ہے. امام حسین فرماتے کہ ہمارا قصور کوئی نہیں، ہمیں کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ بہرحال باتوں باتوں میں نماز کا وقت ہو گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا، ہمیں نماز پڑھنے دو، تمہیں اپنی پڑھنی ہے تو اپنی پڑھ لو. حضرت حر کے دل میں اہل بیت سے محبت تھی، نرمی بھی تھی، کہ نہیں نماز تو ہم آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے. تو امام حسین نے امامت کرائی اور ان لوگوں نے نماز بھی امام حسین کے پیچھے پڑھی. لیکن ہوا یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر پیچھے سے لشکر اور آ گیا، بڑی ڈیٹیل ہے اس کی. اور اب بالکل 10 محرم کا جب دن آیا اور لڑائی کی تیاری ہونے لگی، امام حسین نے ایک بڑا عظیم خطبہ دیا کربلا کے میدان میں، اور آپ نے اتمام حجت فرمائی. ان لوگوں کو بہت سمجھایا کہ لوگوں دیکھو، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں نبی پاک کا نواسا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے فضائل بیان کیے ہیں، مجھے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا. اگر تم نے آج مجھے شہید کر دیا تو قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایسا ظلم نہ کرو، میں لڑنے نہیں آیا، مجھے اگر آج بھی راستہ دے دو میں واپس چلا جاؤں گا. یعنی آپ نے آخری حد تک کوشش کی کہ لڑائی نہ ہو، مقابلہ نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو. لیکن دلوں پر ایک ایسی لالچ طاری تھی، آنکھوں پر ایک ایسا پردہ تھا جو کسی کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی. مگر حضرت حر کی کیفیت بدلنے لگی.
آپ یزیدی لشکر میں تھے، آپ کے ہاتھ بھی کانپنے لگے، پیر بھی کانپنے لگے، کب کپی تاری ہو گئی۔ حضرت حر کا ایک دوست تھا، ساتھی تھا، کہتا اے حر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو بڑے سپہ سالار، بڑے جری بہادر، بڑے بڑے تم نے مقابلے کیے، آج تم یہ 72 کا لشکر سامنے دیکھ کر ڈر گئے ہو کیا؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ حضرت حر نے وہ تاریخی جملے کہے کہ میں اس لیے ڈر رہا ہوں، اس لیے کانپ رہا ہوں کہ مجھے جنت بھی نظر آ رہی ہے، مجھے دوزخ بھی نظر آ رہی ہے۔ میں اگر تمہارے ساتھ رہتا ہوں تو مجھے جہنم کی آگ نظر آ رہی ہے، اور امام حسین کے قافلے کو دیکھتا ہوں تو مجھے جنت پکار رہی ہے۔ اہل بیت کے سامنے کیسے مقابلہ کروں؟ اسی کشمکش میں تھے کہ آخر جوش ایمانی نے جوش دکھایا، اپنے گھوڑے کو انہوں نے زور لگایا اور گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے یزید کے لشکر سے نکل کر امام حسین کے قدموں میں آ گئے اور کہتے حضور میری پہلی غلطی معاف فرما دیجئے، جو میں نے آپ کو روکا تھا، اب اجازت دیجئے، میں آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حر یہ جانتے تھے کہ 72 کا لشکر ہے، سامنے 22,000 ہیں، یہاں شہادت ہی ملنی ہے، مگر یہاں کی شہادت جو ہے وہ حقیقی زندگی ہے۔ میں اگر اہل بیت کے قدموں پر قربان ہو گیا تو یہی میری مغفرت کا ذریعہ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کہ اب امام حسین کی طرف سے لڑتے لڑتے آپ یزیدی لشکر کے ساتھ لڑتے لڑتے دنیا سے چلے گئے، آپ شہید ہو گئے، مگر آج آپ کا مزار بھی ہے۔ اور جب بھی حضرت حر کا ذکر کیا جاتا ہے ادب کے ساتھ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت حر نے یہ ثابت کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں کہ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، نکل گئے نا جہنم سے۔ میں آج ایک پیغام لے کر آیا ہوں، میں آج آپ سب کے لیے ایک میسج لے کر آیا ہوں، اور یہ میسج میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے۔ حضرت حر نے ڈیسیشن لیا، فیصلہ لیا، دیر نہ کی۔ شاید سوچتے رہ جاتے، اور اگر یزیدی لشکر میں رہ جاتے تو آج کوئی نام لینے والا نہ ہوتا، مگر وہ شاندار فیصلہ تھا، وہ ڈیسیشن تھا، وہ ہمت تھی۔ حضرت حر سمجھ گئے تھے کہ یہاں بچ تو جاؤں گا لیکن مر جاؤں گا، وہاں مر جاؤں گا مگر جا کر بچ جاؤں گا۔ امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو گیا تو یہی زندگی ہے۔ اب میں جو میسج دینا چاہتا ہوں، ہم میں سے بہت سارے ہیں تو آج ایک کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان ہے نا، کیفیت بنتی ہے۔ کوئی شراب پی رہا ہے، اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، چھوڑ دوں؟ نہیں یار، چھوڑوں گا تو مزہ ختم ہو جائے گا، دوستوں کی سنگت ختم ہو جائے گی۔ کوئی ہے جو جوا کھیلتا ہے، دل چاہتا ہے چھوڑ دوں، کبھی کبھی خیال بھی آتا ہے، مگر کہتا ہے چھوڑ دوں گا تو اس کا مزہ چلا جائے گا۔ کوئی ہے جو حرام کما رہا ہے، سود کا کاروبار، رشوت کا کاروبار، چوری کر رہا ہے، ڈکیتی ڈال رہا ہے، لوگوں کی چیزوں پر قبضے کر رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے چھوڑ دوں، ارے چھوڑ دوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا، پیسے کم ہو جائیں گے۔ ایک کیفیت ہے، ڈیسیشن نہیں لے رہا ہے، سوچتا ضرور ہے، ہمت نہیں کر پا رہا ہے۔ حضرت حر کا وہ فیصلہ یاد کرو، ایک طرف مال تھا، دولت تھی، اقتدار تھا، زندگی تھی، 22,000 کے لشکر کے ساتھی تھے، دوسری طرف 72 لوگ تھے جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، بچے تھے، خواتین تھی، پتا تھا جا کر شہیدی ہونا ہے، مگر کیا شاندار فیصلہ کیا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ وہ فیصلہ، وہ کربلا کا دن، یقیناً یہ آج کا ہی دن تھا، 10 محرم الحرام حضرت حر نے فیصلہ کیا۔ میں آج ہر اس اسلامی بھائی کو پیغام دے رہا ہوں جو فیصلے میں رکا ہوا ہے، میں حرام چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، میں شراب چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، میں غلط کام چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، میں بدکاری کر رہا ہوں اس غدی عادت سے نکلوں کہ نہ نکلوں۔ اگر حسینی ہونا، اگر واقعی پنجتن کے غلام ہو، ارے آج سے بہتر دن تمہیں کون سا ملے گا فیصلہ کرنے کا؟ آؤ آج نیت کر لو، آج یقین کرو، تم نیت کر لو، تم بری محفل چھوڑ کر قدم تو بڑھاؤ اللہ کی رحمت کی طرف، ارے حرام روزی چھوڑ کر تم حلال کی طرف قدم تو بڑھاؤ۔ اگر تم حرام کا ایک دروازہ بند کرو گے، اللہ رحمت سے تم پر حلال کے کئی دروازے کھول دے۔ تم برے دوستوں کی محفلوں، شراب، جوئے، بدکاری کی کاموں کو چھوڑو تو صحیح،
دیکھو اللہ تمہاری زندگی میں کیسی برکتیں ڈال دے گا. حضرت حر کے اس فیصلے کو آج یاد کرو. ہمیں بھی جہنم کے ان کاموں سے نکل کر حسینی قافلے کی طرف قدم بڑھانا ہے. ارے حسینی قافلے والے نمازی تھے, حسینی قافلے والے تلاوت کرتے تھے, وہ لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے. وہ رنگ رلیاں منانے والے, وہ ناچ گانے والے, وہ شراب پینے والے نہیں تھے. ارے ہاں یہ کام تو یزیدی کرتے تھے. ایک طرف تو میں کہوں میں پنجتن کا غلام ہوں, دوسری طرف بری محفلوں میں گندے کاموں میں ملوث. شراب پینے والا پنجتن کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ نشہ کرنے والا امام حسین کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ بدکاری کرنے والا, جوا کھیلنے والا, گندی باتیں کرنے والا, جھوٹ بولنے والا نہیں, حسینی ایسا نہیں ہوتا. ارے اگر پنجتن سے محبت ہے تو پریکٹیکل اس کا ثبوت دو. امام حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ عبادت سے کتنی محبت تھی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یہ جو لڑائی ہے, یہ جو مارکا ہے, کیا ایک دن ڈیلے ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے ایک رات مل سکتی ہے؟ وہ رات کیا کرنا تھا؟ کوئی وصیت لکھنی تھی, کوئی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا تھا. امام حسین کہتے ہیں میں چاہتا ہوں ایک رات جی بھر کے رب کی عبادت کر لوں, کچھ سجدے کر لوں, کچھ تلاوت کر لوں, کچھ ذکر کر لوں. آئے ہائے, یہ ہے حسینی طریقہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, 9 محرم اور 10 محرم کی جو درمیانی رات تھی نا, حسینی خیموں میں تلاوت تھی, ذکر تھا, دعائیں تھی, اور یزیدی خیموں میں ناچ تھا, گانے تھے, شراب تھے. اب میں اور آپ سوچیں ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں. مبارک ہو اسے جو عشاء پڑھ کر باوضو, کبھی کبھی تو صلاۃ التوبہ بھی پڑھ کر, سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. بہت اچھی رات ہے تمہاری, تمہارا یہ انداز, یہ حسینی طریقہ ہے. مگر وہ شخص جو رات گندی چیزیں دیکھ کر, فلمیں ڈرامے دیکھ کر, معاذ اللہ شراب پی کر, بے حیا دوستوں میں بیٹھ کر, اور عشاء بھی نہیں پڑھی, سویا تو فجر بھی نہیں پڑھی, کیا یہ یزیدی طریقہ نہیں؟ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر واقعی محبت ہے نا پنجتن پاک سے, اور یہ محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ان سے محبت, حسین سے محبت کرتا ہوں, حسن سے محبت کرتا ہوں, جو ان سے محبت کرے مولا تو بھی ان سے محبت فرما. تو ان سے محبت تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. تو آؤ نیت کریں, جس کی پکی سچی نیت بنتی ہونا, پکی سچی, وہ نیت کریں, ہاتھ اٹھائے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اگر کوئی حرام روزی کما رہا ہے, میرا کوئی بھائی شراب پی رہا ہے, میرا کوئی بھائی نشہ کر رہا ہے, اگر کوئی بھائی غلط کاموں میں ملوث ہے, ارے تمہیں سب پتا ہے تم کیا غلط کر رہے ہو, مجھے بھی پتا ہے. آؤ آج نیت کر لیتے ہیں کہ اگر پنجتن پاک سے محبت ہے تو سچی غلامی یہ ہے کہ ان برے کاموں کو چھوڑ کر حضرت حر کیسے چل پڑے تھے. آئے ہائے, جہنمی لشکر سے نکلے اور جنتی لشکر میں داخل ہو گئے. اللہ مجھے بھی وہ قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی یہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ آج کا دن ہماری زندگی میں ایک بہترین بدلاؤ لانے کا دن بن جائے, ہماری زندگی کا ایک شاندار دن بن جائے, ایک یادگار دن بن جائے. دوست پوچھیں, رشتہ دار پوچھیں, ارے بھائی آپ وہ فلاں کام غلط کرتے تھے, اب آپ نے چھوڑ دیا, تو آپ کہیں میں پنجتن کا غلام ہوں, میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. میں پنجتن کا غلام ہوں, میں نے نماز 5 وقت پابندی سے شروع کر دی. ارے میں امام حسین کا غلام ہوں, میں کیسے کسی مسلمان کو دھوکہ دے سکتا ہوں, میں نے دھوکہ دینا چھوڑ دیا, میں نے حرام کمانا چھوڑ دیا, میں نے رشوت لینا چھوڑ دی. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج اس حضرت حر کے قدم کو یاد کرتے ہوئے آپ بھی قدم اٹھائیے, نیکی کی طرف آگے بڑھ جائیے, پھر دیکھیں کیسا فیضان پنجتن نصیب ہوتا ہے, فیضان اہل بیت کیسا نصیب ہوتا ہے. الحمدللہ یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ اب آ ہی گئے ہیں تو بدل کر جائیں. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں آئے ہیں, گناہوں کی عادت سے سچی توبہ کر کے جائیں. آج بہترین فیصلہ کر لیجئے. رب کریم سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ عاشورے کا دن بڑا مبارک دن ہے, اے رب کریم تو نے آج ہی کے دن حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالا تھا. اے اللہ ہم بھی گناہوں کے گہرے کنویں میں غرق ہو گئے ہیں, اے پروردگار ہمیں ان اندھیرے کنویں سے باہر نکال دے. اے حضرت موسیٰ کو دریائے نیل کے ذریعے راستہ دینے والے, اے اللہ ہمیں بھی ایسے راستے پر چلا دے جو جنت کا راستہ ہے. اے رب کریم تو نے حضرت یونس کو عاشورہ کے دن مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے باہر نکالا تھا. پروردگار ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ آج ہمیں برائیوں کے اندھیرے سے نکال کر نیکیوں کے راستے پہ چلا دے. خدا کی قسم سچے دل سے مانگو, وہ رب ضرور مدد فرمائے گا, اس کی رحمت ضرور شامل حال ہوگی اور ہم بھی اچھے انسان بن جائیں گے. حضرت آدم کی پیدائش کا جو دن تھا وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا.
دا برتھ ڈے آف سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام وہ کیا تھی؟ وہ 10 محرم الحرام. حضرت آدم کو جو جنت میں داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور بڑا اہم دن تھا کہ جب آپ کی توبہ قبول کی گئی. تو حضرت آدم کی توبہ کے قبول ہونے والا دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اچھا آگے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب دنیا میں کون سی چیز کب بنی، بڑی بات ہوتی ہے اس پر، انوینشنز پر بات ہوتی ہے، ایجادات پر بات ہوتی ہے. کائنات کی اہم ترین چیزیں زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، اچھا پھر عرش، کرسی، جنت، یہ سب کے سب جو بنائے گئے یہ 10 محرم الحرام کو ہی بنائے گئے. آپ سوچیں کتنا اہم دن ہے. اچھا اور آگے چلتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ خلیل اللہ ہیں اور اپنے بعد تمام نبیوں کے والد ہیں، کیونکہ آپ ہی کی نسل سے بعد میں اس کے بعد سارے انبیاء گزرے. حضرت ابراہیم کا یوم ولادت بھی، ان کی پیدائش کا دن بھی 10 محرم الحرام ہے. اچھا پھر حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور آپ کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دیا گیا. یہ جو آگ گلزار میں تبدیل ہوئی نا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کلیم اللہ ہے. آپ کی زندگی کا وہ تاریخی دن جبکہ بہت تکلیف دی فرعون کے لوگوں نے اور فرعون نے، مگر آپ کو اور آپ کی قوم کو نجات کیسے ملی تھی کہ دریائے نیل سے آپ تو نکل گئے، دریا نے راستہ دے دیا، مگر فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا. یہ جو فرعون سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اور آگے چلتے ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی پیدائش کا دن بھی، ڈیٹ آف برتھ 10 محرم الحرام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا یہ دن بھی 10 محرم الحرام. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، طوفان نوح آپ نے سنا ہوگا کہ جب ساری دنیا میں پانی تھا، کوئی بچا نہیں، صرف ایک کشتی تھی جس میں 80 کے قریب لوگ تھے، باقی ساری دنیا کے لوگ ڈوب گئے تھے. وہ کشتی گھومتی رہی اور جب جا کر کوہ جودی پر جا کر کنارے لگی تو وہ دن بھی عاشورے کا دن یعنی 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت ملی، آسمان و زمین اور جناب ہواؤں پر اور جانوروں پر اور پتہ نہیں کتنی چیزوں پر آپ کو حکومت ملی، اتنی بڑی بادشاہت. مگر آپ کو جو یہ ملک عظیم عطا کیا گیا یہ بھی دن تھا 10 محرم الحرام کا. حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ آپ مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کو پکارا تھا. کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائی. علماء فرماتے بندہ کتنی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہو، اپنے رب کو دل سے پکارے، وہ رب جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال سکتا ہے وہ تمہیں بھی غموں کی دنیا سے باہر نکال دے گا. حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام. اچھا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بینائی، ان کی جو دیکھنے کی طاقت تھی، ان کی آئی سائٹ جو تھی وہ کمزور ہو گئی تھی، ضعف آ گیا تھا. اللہ نے اس بینائی کے ضعف کو، اس بینائی کی کمزوری کو جو دور کیا، وہ جو دن تھا وہ بھی 10 محرم الحرام کا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک عجیب دن کہ جب آپ کو گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا، اس کنویں سے جس دن آپ کو نکالا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی تکلیفیں آئیں. صبر ایوب تو مشہور ہے نا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی اس تکلیف کو، اس بیماری کو جس دن دور کیا گیا وہ دن بھی یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا. آسمان سے سب سے پہلی بارش، یہ جو بارش ہے نا یہ میری اور آپ کی زندگی کا سبب ہے. اس پانی سے ہی تو ہم یوں سمجھے کہ ہماری لائف لائن ہے، مگر یہ آسمان سے جو پہلی بارش آئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. یہ وہ دن ہے کہ پچھلی امتوں میں جس کا روزہ بڑا مشہور تھا، بلکہ کچھ روایت ایسی بھی ملتی ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، پھر رمضان کا روزے فرض ہوئے. یہ اتنا مبارک دن ہے. اور اس کے علاوہ جب یہ تقریباً میں نے آپ کو کم و بیش 24 واقعات، 24 باتیں بتائیں جو عاشورے سے متعلق ہیں،
اور پھر 25واں واقعہ وہ ہے کہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ اب ذرا سوچیے یہ دن کیسا ہے، یہ کتنا تاریخی دن ہے۔ آج کے دن میں پتہ ہے ہم نے دعا کیسے مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ، التجا کیسے کرنی ہے کہ اے اللہ تو نے آج کے دن حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا ہے، اے اللہ میری توبہ بھی قبول فرما، مجھے بھی سچی توبہ عطا فرما۔ اے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالنے والے، مجھے بھی گناہوں کی ظلمت سے نکال کر نیکیوں کے نور میں داخل فرما دے۔ اے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والے، اے اللہ مجھے بھی غموں کی اور مصیبتوں کی تکلیف سے باہر نکال دے۔ اے رب جو تو نے عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ کو اور ان کے رفقا کو دریائے نیل میں راستہ عطا کیا، اے اللہ مجھے بھی نیکی کے راستے پہ چلا دے، مجھے بھی گناہوں کے سمندر سے پار لگا دے اور میری بھی کشتی جو ہے وہ کنارے لگ جائے۔ اے رب کریم جو تو نے حضرت نوح کی کشتی کو عاشورہ کے دن کنارے لگا دیا، اے اللہ ہماری کشتی بھی کنارے لگا دے، ہمارا سفر بھی جو ہے وہ خیر سے عافیت سے پورا ہو جائے اور دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے اپنی قبر میں جائے۔ آج تو مانگنے کا دن ہے، آج تو کرم نوازی کا دن ہے۔ امام حسین اور ان کے رفقا کا وسیلہ پیش کر کے شہدائے کربلا کی بات کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ ان قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی اپنے دین کی خاطر قبول فرما لے، ہمیں بھی مخلص مبلغ بنا دے۔ اللہ ہم سے بھی کوئی ایسی خدمت لے لے کہ ہم بھی تیرے دین کی خاطر کچھ ایسا کر جائیں کہ جب قیامت کے دن امام حسین سے ملاقات ہو تو ہم بھی عرض کر سکیں کہ حضور اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں، میں بھی آپ کے نانا جان کے دین کی کوئی خدمت کر کے آیا ہوں۔ سوچو میرے پیارے اسلامی، اتنا مبارک، تو ایک تو میں نے بتانا تھا کہ عاشورہ کا دن کتنا مبارک دن ہے، عبادت میں، دعاؤں میں، التجاؤں میں اور ان عظیم واقعات کی یادوں میں گزارے۔ اب آتے امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ۔ میں صرف 2-3 باتیں جو میسج جو باتیں سیکھنی ہیں ہم کو اس واقعے سے وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ہر صحابی کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اگر حسنین کریمین کی تو بات ہی نرالی ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسنین کریمین کے بارے میں نبی پاک فرماتے یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف پھول فرماتے نہیں بلکہ پھولوں کی طرح انہیں سونگھا بھی کرتے تھے، انہیں چوما بھی کرتے تھے۔ انہوں نے نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے۔ ہمارے یہاں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے نا تو ہم کسی بزرگ کو، کسی مولوی صاحب کو، کسی کوشش کرتے نیک بندے کو ڈھونڈیں جو کان میں اذان بھی دے دے اور تحنیک یعنی گٹی دے دے، کوئی کھجور کھلا دے، کوئی شہد چٹا دے۔ اچھی بات ہے، اچھی ابتدا ہوتی ہے کہ چلے کسی نیک بندے کا جھوٹا جو ہے ہمارے بچے کے منہ میں چلا جائے۔ مگر آپ کو پتہ ہے امام حسین کی سٹارٹ کیسے ہوئی ہے، ان کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ ایک تو امام حسین پیدا ہی مدینہ منورہ میں ہوئے اور پھر سب سے پہلی خوراک انہیں کیا ملی ہے؟ نبی پاک نے اپنی گود میں لیا۔ اچھا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کوئی کھجور یا شہد نہیں چٹایا، پیارے آقا نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دے دی۔ آئے ہائے، ذرا سوچو تو صحیح، پہلی خوراک ہی لعاب مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک کا مبارک لعاب جو ہے وہ امام حسین کی پہلی خوراک ہے، اور پہلی اور انہوں نے ان کے کانوں نے پتہ پہلی آواز کیا سنی ہے؟ ہم کہتے ہیں کسی بزرگ سے اذان دلوا دو، اللہ اکبر۔ امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، ان کے کانوں میں پہلی آواز جو آتی ہے وہ آواز کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اللہ رب العالمین کا نام ہے مگر آواز رحمت للعالمین کی ہے۔ آئے خوراک بھی ابتدا کیسی ہے، آواز بھی کیسی ہے۔ نبی پاک کی گود میں پلے ہیں، بہت پیار۔ مگر ایک بار ایک صحابیہ نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں امام حسین ہیں اور نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی۔ صحابیہ نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی
اور مجھے جو مقتل کی مٹی ہے، یعنی جہاں امام حسین شہید کیے جائیں گے نا، اس جگہ کی مٹی بھی دکھائی گئی۔ نبی پاک کو بچپن میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے۔ اچھا، ایک بار مولا علی شیر خدا جو والد ہیں امام حسین، وہ کہیں کربلا کے قریب سے راستے میں مقام جنگ صفین کے دوران جا رہے تھے۔ جب فرات کا کنارہ آیا، کربلا کا مقام آیا، تو حضرت مولا علی نے یہ بھی بتا دیا کہ یہاں شہداء کے خیمے بندھیں گے، یہاں ان کے جو جسم اقدس ہیں شہید ہونے کے بعد ان کے بدن یہاں پر ہوں گے۔ ایک ایک چیز مولا علی کو معلوم تھی کہ کس کس طرح شہید کیے جائیں گے۔ اب ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، بڑا کمال کا سوال ہے کہ جناب نبی پاک کو بھی پتا ہے، مولا علی کو بھی پتا ہے، دیگر صحابہ کو بھی پتا ہے، یعنی مدینہ منورہ میں یہ خبر مشہور تھی کہ نواسہ رسول جو ہیں یہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں شہید کر دیے جائیں گے۔ اب پیارے آقا کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو سورج واپس پلٹ آتا ہے، آپ اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے پرابلم لے کر صحابہ آتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، ان کی مشکل آسان ہو جاتی تھی۔ ٹوٹی پنڈلی لاتے تھے، نبی پاک پنڈلی جوڑ دیتے، نکلی آنکھ لاتے تھے، میرے آقا لعاب دہن لگا کر آنکھ واپس لگاتے تو آنکھ روشن ہو جایا کرتی۔ ارے کون سا معاملہ تھا جو صحابہ نبی پاک سے عرض نہ کرتے؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مگر سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا کیوں نہیں کی کہ یا اللہ حسین سے مجھے بڑی محبت ہے، میرا نواسا ہے، اے اللہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اس سے کربلا کا امتحان ٹال دے، اے اللہ اس سے شہید ہونے سے بچا لے، اے اللہ اس پر ظلم ہونے سے بچا لے۔ نبی پاک نے تو دعا نہیں کی۔ اچھا، مولا علی آ جاتے کہ یا رسول اللہ آپ کو حسین سے بڑا پیار ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ ارے ماں تو اور بچے سے پیار کرتی ہے نا، بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی کہ بابا جان حسین کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ وہ امتحان ٹال دے۔ کسی نے بھی دعا نہیں کی، کیوں؟ یہ بڑا سوال بنتا ہے نا۔ ایوری بڈی نوز، سب کو پتا تھا، مگر دعا نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ سب کو معلوم تھا مگر سب امتحان کے لیے تیار تھے، سب اپنے بچے کو پال رہے تھے مگر اس امتحان کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بات سیکھنی ہے کربلا کے اس واقعے سے۔ ہر بار معاشورہ آتا ہے، ہر بار ہم جناب واقعہ کربلا سنتے، فرق کیا آتا ہے ہمارے اندر؟ آج یہ میسج لے کر جاؤ کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ الحمدللہ اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول بنائیے، اپنے اچھے دوست بنا لیجئے، اس ماحول والے دوست بنا لیجئے تاکہ کبھی لیفٹ رائٹ ہو جائیں، کبھی نمازوں میں سستی ہو، کبھی گناہوں کی طرف جانے لگے تو اچھے دوست ہوں گے تو پکڑ کے مسجد میں لے آئیں گے، یاد دلا کر اجتماع میں لے آئیں گے۔ اگر ایسے دوست رکھے کہ نماز پڑھیں تو مذاق اڑائیں، اجتماع میں جائیں تو ہماری تفریح لیں، ایسے دوست ہمیں نہیں چاہیے۔ نیک بننا ہے تو نیک دوست بھی بنانے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اور نیک دوست بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔